پر خوب عمر پیرا ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے. گیارہویں اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے لیکچر نمبر 4. آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات. جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی خصوصیات پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیگر انبیاء کی خصوصیات سے مختلف ہیں اور کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے کہ انبیاء کی خصوصیات مختلف تھیں اور پیغمبر کی خصوصیات مختلف تھیں, منفرد تھیں, یونیک تھیں. اسی طرح جو دیگر انبیاء پر پہلے کتابیں نازل ہوئیں تورات, زبور, انجیل اور صحیفے, ان کی بھی خصوصیات ہیں, لیکن ان کی خصوصیات کی نسبت قرآن مجید کی خصوصیات اور مختلف ہیں, یعنی کہ یونیک ہیں اور ان سے الگ ہیں, ہٹ کے ہیں ان کی خصوصیات. تو آج ہمارا ٹاپک قرآن مجید کی اہم خصوصیات ہے اور یہ جو خصوصیات ہیں یہ صرف قرآن مجید میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر کتب ہیں ان میں یہ خصوصیات شامل نہیں ہیں. دیگر کتب والی خصوصیات تو قرآن مجید میں شامل ہیں, لیکن قرآن مجید کی خصوصیات خاص قرآن مجید سے متعلق ہیں. اس میں صرف قرآن مجید شامل ہے, اس میں دیگر کتب شامل نہیں ہیں. تو سب سے پہلی اور اہم خصوصیت قرآن مجید کی خصوصیات میں سے آخری آسمانی کتاب. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا تو کچھ انبیاء کو صحیفے دیے اور کچھ کو کتابیں دی. ہم پڑھ چکے ہیں, ہم جانتے ہیں, اور ان میں سے قرآن مجید آخری کتاب ہے. تو یہ اہم خصوصیات ہے کہ وہ تعلیمات کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور ان تعلیمات کو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ تعلیمات پہنچا دی گئی, جو انسان کی ضرورت تھی وہ پہنچا دی گئی. اس لیے قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب کا درجہ حاصل ہو گیا, کیونکہ اب جتنی انسان کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی, اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے, اس لیے اب کسی اور کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید کو آخری کتاب کا درجہ حاصل ہوا. نمبر 2 ہے محفوظ کتاب. اس میں محفوظ کتاب یعنی کہ جس کی خاص طور پر حفاظت کی گئی. ہم جانتے ہیں کہ پہلے صحیفے بھی نازل ہوئے انبیاء پر اور انہوں نے اور کتابیں بھی نازل ہوئی تورات, زبور, انجیل وغیرہ. تو وہ ساری کتابیں برحق تھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور ان کی تعلیمات بھی انبیاء نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان تک الہام کیا, وحی کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا, لیکن اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا. ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا, انبیاء اور ان لوگوں پر چھوڑ دیا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک انبیاء موجود رہے تو وہ کتابیں کسی حالت میں موجود رہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اول تو وہ کتابیں اس وقت موجود ہی نہیں ہیں, لیکن اگر کچھ موجود ہیں تو قابل عمل نہیں ہے, ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ان کے اندر بہت زیادہ مکسنگ کر دی گئی, تعلیمات اپنی طرف سے انسانوں نے, لوگوں نے اس میں شامل کر دی, اس حد تک شامل کر دی گئی کہ اب ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو محفوظ کتاب کا درجہ, کیونکہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کیا. اور اس میں قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے قرآن کی ایک واضح آیت بھی موجود ہے, اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں ذکر کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا, جس کی وجہ سے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اس وقت دنیا میں کئی نسخے, بے شمار نسخے موجود ہیں, لیکن جتنا بھی آپ دیکھیں تو سارے نسخے ایک جیسے ہیں. حالانکہ کوشش آج بھی جاری ہے کہ اس کے اندر رد و بدل کر دی جائے, تبدیلیاں کر دی جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تحریف نہیں, کوئی رد و بدل نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دیگر کتب ہیں وہ اپنی اصلی حالت کھو چکی. نیکسٹ ہے زندہ زبان والی کتاب. زندہ زبان والی الہامی کتاب. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتب نازل کی وہ اس وقت زبان عام تھی, یعنی کہ بولی اور سمجھی آتی تھی, تو اس زبان میں نازل کی. اور اس وقت جو قرآن ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا, اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ اس وقت تقریباً بہت زیادہ ممالک کے, یعنی کہ 20 سے زیادہ ممالک کی عربی زبان ہے.
اور اقوام متحدہ کی زبانوں میں سے بھی ایک شامل ہے. اس کو بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ بولا اور سمجھا جاتا ہے. لہذا اس کو زندہ زبان سے پڑھنا چاہیے کہ جو بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. تو قرآن اس زبان میں موجود ہے. لیکن جو دیگر کتب تورات زبور انجیل جو جس زبانوں میں وہ نازل ہوئی تھی، وہ اول تو اس وقت سمجھنے اور بولنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو وہ بہت قلیل تعداد میں. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید زندہ زبان والی، یعنی کہ ایسی زبان میں موجود ہے، عربی زبان میں، جو اس وقت بہت زیادہ سمجھی اور بولی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے عالمگیر کتاب. چونکہ یہ جو دین پیغمبر خدا کی طرف سے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین پہنچایا گیا اور مکمل دین نازل کیا گیا، لوگوں تک پہنچایا گیا، تو اس دین کا تعلق اب کسی خاص علاقے کے ساتھ نہیں تھا، کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ دین پوری دنیا کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا. جب یہ دو باتیں تھیں کہ کسی علاقے سے مخصوص بھی نہیں تھا، قوم کے ساتھ مخصوص بھی نہیں تھا، وقت کے ساتھ بھی مخصوص نہیں تھا، تو اس کے لیے کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو اپنی اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کرے. تو قرآن مجید کے اندر یہ خوبی مکمل طور پر بدرجہ اتم موجود ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے. اس کے اندر تمام تعلیمات جو انسانوں کی ضرورت ہو سکتی ہیں کسی زمانے کی، یعنی کہ آج 1400 سال گزر گئے لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آج کی ہے اور ہم اس سے مکمل استفادہ کر رہے ہیں. ایک اس پہلو سے، اور دوسرا جس طرح پاکستان کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس طرح دیگر ممالک کے لوگ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے اصولوں کے مطابق ڈھال رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی کمی خامی نہیں ہے، ان کو کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی. اس لیے اس کو عالمگیر کتاب کا درجہ حاصل ہے. ایسی کتاب جو پوری دنیا میں موجود ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور اس کو سمجھا بھی جا رہا ہے اور عمل بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ خصوصیت صرف قرآن مجید میں موجود ہے. جو اس سے پہلے کتب موجود تھی ان کے اندر موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی خاص علاقے کے لیے تھے اور وہ اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. نیکسٹ ہے جامع کتاب. قرآن مجید کے اندر ایک خصوصیت جو بہت اہم ہے وہ ہے جامع ہونا، یعنی کہ پہلے جو کتب موجود تھیں وہ کچھ مناجات کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا تھا اور ان کو ان لوگوں کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ چیزیں، وہ پیغام لے کر بھیجا جاتا تھا. کچھ کو مناجات کی ایسی کتاب جیسے صحیفہ دیا جاتا تھا جس میں صرف مناجات ہوتی تھی، کچھ میں دعائیں ہوتی تھی، کچھ میں فقہی مسائل ہوتے تھے، کچھ میں معاشرتی مسائل ہوتے تھے. لیکن قرآن مجید اس سے ہٹ کے قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے جس میں فقہی مسائل بھی ہیں، دعاؤں کا ذکر بھی ہے، مناجات بھی ہیں، یعنی کہ ہماری سیاسی، معاشی، معاشرتی جتنی بھی زندگی کے پہلو ہیں، گھر کے حالات ہم اپنے یعنی کہ آئلی زندگی ہو، ہماری خاندان کی زندگی ہے، ایک معاشرے کی زندگی، ہم نے معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک بین الاقوامی سطح پر لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کتاب کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں. اس لیے اس کو جامع کتاب کہا گیا ہے. یعنی کہ اس کے اندر عقائد و اعمال کا ذکر بھی ہے، اخلاق اور اخلاقیات بھی ہے اور روحانیت بات بھی ہے. یعنی کہ جو انسان کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے وہ تمام ضروری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے اس کو جامع کتاب کا درجہ حاصل ہے. نیکسٹ ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب. یعنی کہ ہر انسان عقل رکھتا ہے اور انسان کا آخر پر حساب کتاب بھی عقل کی بنیاد پہ ہوگا. تہذیب، رہن سہن انسان کا یہ بھی بہت اہم ہے. تو قرآن جو ہے عقل، کوئی بھی انسان کہیں بھی ہے اگر وہ اپنے عقل سے کام لے تو اس کی تعلیمات سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی کہ ایسی تعلیمات نہیں ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہو، سمجھ میں نہ آتی ہوں. اسی طرح تہذیب کے درجے میں یعنی کہ رہن سہن جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ قابل عمل ہے. ایسا کوئی حکم قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہ ہو. مشکلات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکامات ہیں وہ قابل عمل ہیں. یعنی کہ بعض کتابوں میں، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ
ناشائستہ تعلیمات ہیں، یعنی کہ غیر اخلاقی تعلیمات اس میں شامل ہو چکی ہیں. ایسی تعلیمات شامل ہو چکی ہیں، انسانوں نے شامل کی ہیں. حالانکہ قدرت نے تو بالکل صاف و شفاف ایک نظام بھیجا تھا ان انبیاء اس وقت کے لوگوں کے لیے، لیکن آج کے لوگوں کے لیے جو کتاب موجود ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی ہے، یعنی کہ ان کی تعلیمات پر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے. لیکن جو دیگر کتب، پہلے کتب تورات، زبور، انجیل ہیں، وہ اس میں ایسی تعلیمات شامل ہو چکی ہیں جو غیر اخلاقی، ناشائستہ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ان کو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی، اور ان کے مطابق ایک انسان اپنا اچھا رہن سہن اور اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کی تعلیمات عقل و تہذیب کے دائرے میں ہیں، تائید کرنے والی ہیں، جس سے انسان ایک معزز اور عزت والی زندگی گزار سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، ایسی زندگی گزار سکتا ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بھی وہ کامیاب اور اچھی زندگی ہوگی، بلکہ آخرت کے لیے بھی وہ اپنا سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق جب یہ زندگی گزارے گا تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. کیونکہ اس کتاب میں نہ صرف یعنی کہ اس زمانے کی بات ہے، باقی دیگر انبیاء جو اس وقت سے پہلے گزر چکے تھے ان کو بھی یہ کتاب جو ہے احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یعنی کہ وہ جو انبیاء تھے وہ بھی برحق تھے، ان پہ نازل ہونے والے احکامات بھی برحق تھے، لیکن عمل ہم نے اس قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے. تو اس کے اندر ایک عقل اور تہذیب یعنی کہ دونوں تائید کرتی ہیں اس کتاب کی تعلیمات کی، اور ہم اس پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کتاب اعجاز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو معجزے دیے، اور وہ معجزے کیا تھے؟ اس وقت کے انبیاء کو جو معجزے دیے گئے تھے ان کے یعنی کہ حالات کے اندر. حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا کیا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی کہ بیماروں کو شفا. تو اس وقت چونکہ طب یونانی عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کو یعنی کہ عصا کا معجزہ دیا. اس وقت جادو اور یہ سلسلہ تھا جادو کا، یہ بڑا عروج پہ تھا، لوگ اس سے متاثر تھے، حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ دیا. تو دیگر انبیاء کو بھی مختلف معجزات دیے گئے، اور وہ جو معجزات تھے وقت کے حساب سے دیے گئے، یعنی کہ جو معجزہ جس نبی کو دیا جاتا تھا اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی کو دیگر انبیاء کو جتنے بھی معجزات دیے گئے وہ سب ہمارے نبی کے پاس موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم معجزہ آپ کہیں، اور وہ ایک علمی معجزہ تھا جس کا طرف علم سے تھا، جس نے علمی انقلاب برپا کر دیا، وہ تھا کتاب اعجاز یعنی کہ قرآن مجید. قرآن مجید کی شکل میں جو معجزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ معجزہ کسی اور نبی کے پاس نہیں تھا. یعنی کہ یہ اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، انقلاب، علمی انقلاب برپا کر دیا، اور یہ وہ انقلاب تھا جو اس وقت سے پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک یہ انقلاب جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. جتنے علم کے باب ابھی کھل چکے ہیں، جتنا علم واضح ہو چکا ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی آنے والے وقتوں میں اس کے اور کئی باب کھلیں گے، اور علم کے اور وسعت آئے گی اس کے اندر، اور بنیادی ماخذ یہ قرآن مجید اور پیغمبر کی حدیث رہیں گی، اور حدیث کا ماخذ بھی یہی قرآن مجید ہے. اس لیے پیغمبر کو کتاب اعجاز یہ دیا گیا، ایک معجزہ دیا گیا. یہ فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار ہے، یعنی کہ اس کی جو اس کے اندر جو کلام کیا گیا ہے، جو بات چیت ہے، وہ فصاحت و بلاغت یعنی کہ بہترین کلام کا درجہ رکھتی ہے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی مختلف لوگ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنا کلام نظم نثر کی شکل میں لکھ رہے ہیں، تو قرآن مجید کو جب سے قرآن مجید نازل ہوا آج تک قرآن چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کے مقابلے میں ایک سورہ لکھ رہا ہے. لیکن انسان بلکہ پوری انسانیت عاجز ہو چکی ہے، ناکام ہو گئی ہے. اس کے مقابلے میں ایک پوری کتاب تو کجا، ایک چھوٹی سی سورہ لانے کے لیے بھی، کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایسے انداز میں بات چیت کی گئی ہے کہ جہاں ضرورت ہے مفصل بات چیت کرنے کی، تو قرآن ایک اچھے انداز میں مفصل بات چیت کا قرآن کے اندر میں موجود ہے، اور انسان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اسی طرح جہاں مختصر بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن مختصر بات چیت کے اندر اپنا وسیع معنی و مفہوم بیان کر دیتا ہے، اور یہ کسی بھی کلام کے اندر کسی بھی کلام کی اہم خصوصیات میں سے شامل ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں. یعنی
کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہے. اور عرب کے جو لوگ تھے اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا. قرآن نے سب کو چیلنج کر دیا اور وہ عاجز ہو گئے. اور جس کے مقابلے میں یعنی کہ جب قرآن کی ایک سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس کو دیوار کعبہ پہ لٹکایا گیا. تو اس وقت ایک رواج تھا، رسم و رواج تھا کہ ایک اچھا کلام وہاں لٹکایا جاتا تھا. تو قرآن کی ایک سورہ کو بھی لٹکایا گیا تو وہ سارے عاجز ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے اس وقت سے چیلنج کیا انسانوں کو کہ کوئی اس کے مقابلے میں کتاب لے کر ہے، لیکن کتاب تو پوجا کوئی چھوٹی قرآن کی جو سورہ ہے سورہ کوثر اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں لا سکا. تو یہ کتاب ایجاز قرآن مجید کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو پیغمبر خدا کو حاصل ہے اور قرآن مجید کو حاصل ہے کتاب ایجاز. تو یہ قرآن کی اہم خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے درسی کتب، آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر چند ایک درج کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ اپنے نصابی کتاب سے اپنی جو درسی کتاب ہے اسلامیات لازمی اس میں سے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد جو چند ایک بات چیت ہے یہ سن لیا کریں اور ایک مرتبہ کتاب کو پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد اس کو زبانی نوٹ لکھا کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے قلم سے گزر جائے گی وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت میں رہ جائے گی. اور خصوصاً میں تاکید کروں گا کہ جو قرآنی حوالے ہیں ان کو لازمی آپ یاد کریں. کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے، کوئی حدیث کی بات آ جاتی ہے وہ کتاب کے اندر کم از کم اس کے علاوہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی اور سورس سے اور زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم جو درسی کتاب کے اندر آپ کی نصاب کی کتاب کے اندر موجود مواد ہے خصوصاً قرآن اور حدیث کی شکل میں اس کو یاد کریں اور اس کو لکھیں بھی صحیح. لیکن اس کے ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن مجید ہے اس سے ہمیں استفادہ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہی وقت کی اہم ضرورت ہے. تو آج کا ٹاپک ہمارا اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہوں گے. السلام، شکریہ.